علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے شروع دن سے اسلام اور کفر، حق اور باطل کی جو کشمکش رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے دشمنوں سے الگ کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دشمنوں سے الگ کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ کن لوگوں کو میں دین کی بنیاد پر غلبہ عطا کروں گا۔ سب سے بڑا یہ سوال ہے، شروع دن سے لے کر آج تک سارے نبیوں کو دیکھیں، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں تین چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان میں پختہ ہونا، یعنی اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر 100% یقین رکھنا۔ بالکل ساری دنیا اگر تمہاری دشمن ہو جائے، تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، تم اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین رکھتے ہوئے جو انہوں نے بتایا ہے اسی راہ پر چلتے جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر مشکلات میں، آزمائش میں، ابتلا میں، مصیبتوں کے اندر استقامت اختیار کرنا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں جس کے بعد مجھے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا اور کفر کی غلامیاں اختیار کر لیں، کلمہ پڑھا باطل نظاموں کا حصہ بن گئے، کلمہ پڑھا اللہ کے دین کی نافرمانی کی، مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی مان لی یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں سے گھما دیں گے، گمراہ کر دیں گے، غلط راہ پر ڈال دیں گے۔ آج الحمدللہ وہ باتیں جو آپ اور میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جی یہ صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہا، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کیں، انہوں نے شہادتیں پیش کیں، اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرتیں کیں، اعمال کیے، سارا دن اگر لڑتے تھے تو رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، اور آج کے دور میں ہم اپنا جائزہ لیں تو میرے بھائیوں ہم اس کے پاس کو بھی نظر نہیں آتے، نہ اعمال میں، نہ افعال میں، نہ کردار میں، نہ قربانیوں کے اندر۔ لیکن وہ باتیں جو کتابوں میں کہ جناب اتنے اتنے دن انہوں نے بھوک کاٹی، سوکھی روٹیوں پر، پانی پر، کھجوروں پر گزارے کیے، پھر بھی اللہ کے دین پر وہ قائم رہے، بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی انہوں نے دین اللہ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آج وہی اللہ سبحانہ و تعالی نے تصویر آپ کو جو غزوہ احزاب کے موقع پر رب العالمین نے کھینچی تھی، جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساری دنیا کفر وہاں پر اکٹھا ہو کر آ گئی، رومی بھی میرے بھائیوں ساتھ ہیں، قریش کے مکے کے مشرک جو ہیں وہ بھی سارے آئے، یہودی بھی ساتھ ہیں،
قبائل بھی ساتھ ہیں، انہوں نے مدینہ کا گھیرا کر لیا۔ جب مدینہ کا گھیرا کیا، اور یہ کون تھے؟ یہ اتحادی فوجیں تھیں، سب اتحاد کر کے آئے تھے، مدینہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اب اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں، منافق بھی بھاگ گئے، جعلی مسلمان یہودی بھی بھاگ گئے، رسول اللہ آپ کے صحابہ قسم پرسی کے عالم میں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، حالات اندر سے بھی خراب، حالات باہر سے بھی خراب۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، فرمایا تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، آنکھیں پتھرا چکی تھیں، اور کئی لوگ ایسے تھے جو اللہ پر بدگمانیاں کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس وقت تمہاری مدد کی کہ جب تمہاری آنکھیں پتھرا چکی تھیں، کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ کہتا ہے میں نے ایسی مشکل کے اندر مبتلا کیا تمہیں کہ جیسے زلزلے سے کسی کو ہلا کے رکھ دیا جاتا ہے، ایسے ہلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اس دن کو جب ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو کر آئی تھی، پر میں تمہارا رب تمہارے ساتھ تھا، میں نے تمہیں وہاں فتح عطا کی، حتیٰ کہ وہاں وہ لوگ بھی آئے جو کلمہ پڑے ہوئے تھے۔ واللہ سورہ احزاب میں اللہ نے یہ بھی نقشہ کھینچا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وما ہی بعورہ، کوئی ان کے گھر خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ فرار ہونا چاہتے تھے، وہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا۔ اللہ نے فتح دی، آج وہی نظارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو افغانستان میں دکھا دی۔ وہ اللہ کے بندے 2001 میں ساری دنیا کی اتحادی افواج، کولیشن فورسز، دنیا کا اسلحہ، یونائٹڈ نیشن، سب کچھ ساتھ لے کر آئے اور کہتے تھے ہم تو چلتی گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑھ لیتے ہیں، ہم تمہیں غاروں کے اندر سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج ان کو بھاگنے کا وقت نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا 31 اگست تک نہیں گئے تو ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے۔ اب میرے بھائیو حالت یہ ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں، ہمیں یہاں سے باہر نکال دو۔ اور دیکھ لیں جن لوگوں کو اللہ نے فتح دی ان کا کردار اور صحابہ کا کردار بالکل برابر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ انہیں میرے بھائیو لگژریس کھانوں کی فکر، نہ دنیا داری کے نظام، نہ دکھلاوا۔ کئی ہم نے دیکھے جنہوں نے کابل کو فتح کیا ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اگر ایک جوتا کالا ہے تو دوسرا ٹوٹا ہوا کسی اور رنگ کا۔ سوکھی روٹیاں ہیں جو ہفتوں ساتھ چل رہی ہیں، کعوے کا کپ ملا، سوکھی روٹی کھائی، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں یہ اتنا کھا کر بھی اللہ تعالیٰ نے غالب کیا کہ نہیں؟ ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کے نظام بھاگے کہ نہیں؟ اللہ اپنے وعدے ان لوگوں کے حق میں پورے کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ صرف چوری کھانے والے مجنو اللہ کو پسند نہیں ہے، باتیں کرنے والے اللہ کہتا ہے نکل میدان میں، دے قربانیاں، میرے وعدوں پر یقین رکھ، ایک وقت تک تجھے آزماؤں گا، پھر جب تو آزمائش میں پورا اترے گا پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس تو میرے فرشتے ہیں، میں مدد کو بھیجوں گا۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ساری دنیا کے نظام فیل ہو گئے، اور انہوں نے کیا اعلان کیا؟ کہا ہم یہاں پر کوئی جمہوریت شمولیت نافذ نہیں کریں گے، یہاں پر اللہ کا اسلام نافذ ہوگا۔ ہمارا آئین قرآن ہے، ہمارا آئین رسول اللہ کی بات ہے، کوئی یہاں پر ہم تمہارے نظام نہیں لیں گے، یہ ہمارا ملک اسلام کی ملکیت ہے، یہاں میوزک نہیں چلے گا۔ یہ کل اعلان ہوا، ہم نہیں میوزک مانتے،
ہم کسی عورت کے خلاف نہیں ہیں کہ وہ پڑھے لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر۔ 14 اگست والے دن جو پاکستانیوں نے کھیل دیکھا مینار پاکستان میں، کیا اس قسم کی بدبخت اور بے حیا عورتیں ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا منہ کالا کیا اور لوگ اور میڈیا اسے قوم کی بیٹی قرار دیتا ہے؟ قوم کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتی ہے، باحیا، اللہ کی بات ماننے والی، رسول اللہ کے طریقوں پر چلنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا میں نے کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بڑے بڑے گروہوں پر فتح دے دی۔ یہ وعدہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رستہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، رسول اللہ کے طریقوں پر چلتے ہوئے، ہم نے دین اللہ، شرع اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کو تھام کر رکھنا ہے، تب جا کر غلبہ ملے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے۔ اور دیکھ لیں اللہ رب العزت نے ایسا روب قائم کیا کہ ساری دنیا ہڑبڑا رہی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کو انسان نہیں مانتے ہم۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ خود ہیں جو لوگ یہاں آئے تھے، جنہوں نے ہزاروں بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے۔ مسلمانوں نے تو پھر بھی کیا اعلان کیا جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، عام معافی کا اعلان کیا۔ کافروں سے بھی کہا جاؤ تمہارے پاس 31 اگست کا ٹائم ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یاد رکھ لیں اسلام کا مقصود انسانیت کا قتل نہیں ہے، اللہ کا مقصود بندوں کو مروانا نہیں ہے، اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون قائم ہو جائے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی شریعت قائم ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ جب یہ کام پورا ہو جائے پھر اللہ رب العزت میرے محترم بھائیوں معافی کا اعلان بھی کرواتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبے بھی عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسلمانان پاکستان کے لیے خوشی کا موقع بھی ہے، اور یہ مسلمانان پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا موقع بھی ہے کہ ہم نے اگر عزتیں لینی ہیں تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آج بھی وہی عمل کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا تھا، آج بھی وہی کردار اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو جو میرے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس کام سے منع کریں اس کام سے رک جاؤ۔ یہ بڑا اہم قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ذات کو نمونہ بنایا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے کوئی دوسرا نمونہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ کوئی صدر وزیر اعظم، نہ اس کے باپ دادا، نہ اس کی برادری رسم و رواج، اس کے لیے
جن کی سنتوں پر چلا جائے، جن کے طریقوں کو اختیار کیا جائے، یہ نمونہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے لے کر مرنے تک کا ہر طریقہ بتا دیا۔ پیدائش کے کیا احکامات ہیں، بیماری کے کیا احکامات ہیں، سفر کے کیا احکام ہیں، مرنے کے کیا احکام ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، جنازے کے مسائل ہیں، غسل کے، تو نے کھانا کیسے ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اس کا طریقہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور میرے بھائیو، آج تو یہ حالت ہے، آج تو برطانیہ امریکہ والے اپنی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کے طریقے بتائے ہیں ان پر تحقیق کرتے ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا حکم دیا۔ ہم الحمدللہ روٹی ہاتھوں سے کھاتے ہیں، یہ تو چمچ سے کھائی نہیں جا سکتی۔ جب آپ روٹی ہاتھوں سے کھائیں گے تو آپ کے ہاتھ بھی اس سالن میں ظاہرہ گیلے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ منہ میں بھی جاتا ہے۔ پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے یا صاف کرے جب تک کہ انہیں چاٹ نہ لے۔ ہو سکتا ہے کوئی برکت والا حصہ لگا ہو اور وہ ضائع کر دے، اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے، سنت ہے۔ اچھا، اس پر امریکہ نے ریسرچ کی، تحقیق کی کہ بھئی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹا کرو؟ تو جب انہوں نے خوردبین کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا ڈاکٹرز نے، تو دیکھا کہ اس کے اندر سے ایسی ریز، ایسا مادہ نکلتا ہے جسے انزائمز کہتے ہیں، جو آپ کے ہاضمے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، ہاضمے کے لیے فائدہ مند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سونے کا حکم دیا۔ بائیں طرف سوئیں گے یا الٹے سوئیں گے تو دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو جائے گی، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔ سنت کے مطابق سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حصے کرو اپنے پیٹ کے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ چبا کر کھانے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ شہد میں شفا، داغ دینے میں شفا، اور حجامہ میں شفا۔ پر داغ دینے سے میں اپنی امت کو روکتا ہوں۔ یہ داغ دینا جو ہوتا ہے نا، یہ پہلے وقتوں میں کوئی ناسور پھوڑا بن جاتا تو اس کو لوہا گرم کر کے یا پتھر گرم کر کے جلا دیتے تھے، تکلیف دہ عمل ہے۔ ابھی اینٹی بائیوٹک آ گئی، لیکن حجامہ جو ہمارا آج کا ایک موضوع بھی ہے، میرے بھائیوں، یہ لفظ حجم سے نکلا۔ میں خود ایک لمبا عرصہ برطانیہ میں رہا اور وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ یقین کریں کہ انگریز آج بھی اپنی یونیورسٹیوں میں اس حجامہ کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور وہ لوگ اس طب کو اختیار کیے بیٹھے ہیں جن کے پاس میڈیکل کا نالج ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر ہی ہے نا جو رپورٹ پڑھے گا، تمہیں بتائے گا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ جیسے آپ مسئلہ عالم سے پوچھنے جاتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر ہی ہے جو جسم کا عالم ہے۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا، اور میرے بھائیوں اس میں اتنی شفا ہے کہ 4-5 ایسی بیماریاں ہیں اس دنیا میں جن کا آج کی جدید طب کے اندر، میڈیکل سائنس کے اندر کوئی علاج نہیں۔ اور یہ میرے 20 سالہ تجربے کے اندر ہم نے دیکھا۔ پہلی بیماری ہے درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، آدھے سر کا درد۔ اس کا کوئی علاج میڈیکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر آ کے کرواتے ہیں، کہتا ہے میں صحیح نہیں ہو رہا، آدھے سر کا درد۔ دوسرا عرق النساء، جنہوں کے لنگڑی دا درد، یہ آپ کی کولے کے اندر، چوکلے کے اندر درد ہوتا ہے اور پوری ٹانگ میں جاتا ہے، عرق النساء۔ اس کا علاج بہترین اگر ہے تو وہ حجامہ کے اندر۔ اسی طرح آپ کا جلدی مسائل، ایکزیما ہے، سورائسس ہے، جلد گل گئی، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ آپ کا یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، جوڑ
ہلتے نہیں ہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ اب یہ وہ علاج ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جتنے علاج لوگوں تم اختیار کرتے ہو ان میں سب سے بہترین یہ حجامہ، سب سے بہترین۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں معراج پر گیا، یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے ابن ماجہ اور ترمذی میں، جب میں معراج پر گیا تو مجھے ہر آسمان پر فرشتوں کے غول کے غول ملے۔ اچھا، معراج پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نا کچھ تحفے دیے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے نماز، 50 نمازیں ہم پر فرض کی گئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے تو اللہ نے ان کو کتنا کر دیا؟ 5۔ ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا نمازیں 5 ثواب 50 کا، یہ تحفہ۔ دوسرے نمبر پر معراج پر اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی، جو بندہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لے وہ اگر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سورہ فاتحہ عطا کی، یہ جو الحمد شریف ہم پڑھتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا سورہ الفاتحہ یہ شفا ہے۔ یہ تینوں تحفے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں معراج پر گیا 7 آسمانوں پر کروڑوں کی تعداد میں غولوں کے غول مجھے فرشتوں کے ملے، اور انہوں نے مجھے صرف ایک جملہ کہا، کیا؟ یہ یاد کر لیں، ترمذی، ابن ماجہ، کتاب الطب کے اندر یہ حدیث ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ فرمایا مر امتک بالحجامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ حجامہ کروائیں۔ فرشتہ اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ فرشتہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب کا حکم نہ ہو، اور وہ بھی معراج پر۔ مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حکم دے کہ اس علاج کو اختیار کرے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ پھر ابو داود میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو بندہ بھی اسلامی تاریخ، جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، ان کی 17 تاریخ، 19 یا 21 کو الحجامہ کروائے، اللہ اسے ہر بیماری سے شفا دے گا۔ یہ چھوٹے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات چھوٹی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جو 17، آج 17 ہے، پھر 19، پھر 21 اسلامی مہینے کی، محرم کی، سفر کی، ان میں سے کسی دن میں اگر وہ حجامہ کروا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے شفا دے گا۔ کوئی دنیا کی بیماری ایسی نہیں جو رہ جائے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہم یہ سوچیں، اب میں خود ڈاکٹر ہوں، پڑھا، نیوٹریشن کو پڑھا، لیکن پاکستان میں جب 2008 میں انگلینڈ سے آیا، ہم نے تعارف کیا۔ ہمارے ابو محمد بھائی ہیں، میں گجرانوالہ میں 2008 میں کتنا عرصہ گزر گیا، ان کے پاس گیا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے، یہ ہے کیا۔ اور جب اسلام نے اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی تو مجھے یہ بتائیں، سارے ٹیکے اور گولیاں ان سے یہ افضل ہے کہ نہیں؟ یہ تو بھائی مجبوری ہے، لگا لگا کے انجیکشن، لگا لگا کے میرے بھائیوں بوتلیں، اور کھا کھا کے اینٹی بائیوٹک، ہم نے اپنی بربادی کر لی۔ ہمارے تو بزرگ 100 سال جیتے تھے، آج 40 سال کے بندے کینسر ہوا پڑا ہے، ہلنے نہیں ہوتا۔ 2 3 دن کے بچوں کو اتنے سیرپ پانی گھول گھول کے پلائے جاؤ، اور امت کی تباہی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنت کے مطابق الحمدللہ ہم نے یہ سفر شروع کیا، گجرانوالہ، لاہور، پھر ایک وقت اب ایسا آیا کہ اب دنیا میں اس کا تعارف ہو گیا، لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے، لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ لیکن ایک المیہ پھر بھی باقی رہا، وہ ڈاکٹرز، وہ اسپیشلسٹ، وہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس طب کا، میڈیکل سائنس کا نالج تھا، وہ لوگ اس میں نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا اگر سارے لوگوں نے یہ سنت عمل کرنا شروع کر دیا تو ہماری لیبارٹری میں 10-20 ہزار کے ٹیسٹ کون کروائے گا، اتنی بڑی سکیننگ کون کروا۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں،
CT स्कैन, MRI स्कैन, फलाना, इनके फवायद अपनी जगह पर मुसल्लमा हैं, लेकिन छोटी छोटी मुसीबतों के लिए हम जनाब भागे चले जाते हैं और जाके 1000 मिलीग्राम के 2 टीके लगवाए। डॉक्टर साहब आराम जल्दी आना चाहिए। ये बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर जिनकी उम्रें 70-80 साल हैं, इन्हें याद होगा कि पुराने दौर में नाई टक लगा के पछ लगाया करते थे, डोलियां। पुराने दौर में लोग साल में एक बार पेचश के लिए कुछ खाया करते थे ताकि पखाना खुल के आए, गंदगी साफ हो जाए। और वो हमारे बुजुर्ग हमारे से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थे, सेहतमंद थे। सुन्नत के तरीके इख्तियार करें, सुन्नत के तरीके इख्तियार करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह अजर भी मिलेगा, साथ शिफा भी मिलेगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चांद की 19 तारीख है। इस 19 तारीख को आज हम अबू मोहम्मद भाई के कहने पर यहाँ आए हैं पहली दफ़ा। तो इंशाअल्लाह जो लोग इस सुन्नत पर अमल करना चाहें, मुझे किसी मेडिकल के इशू में चेक करवाना चाहें, वो इंशाअल्लाह मिल सकते हैं जुमे के बाद। जुमे के बाद आधा घंटा हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम सामने वाले घर में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। हमने इशा तक इधर रहना है, तो अहबाब इस सुन्नत पर अमल करना चाहें तो ज़रूर करें। आधे सर के दर्द के लिए, हाफजा का मसला है, नींद के मसाइल हैं, डिप्रेशन है, जिल्दी मसाइल हैं, उनमें अल्लाह ताला ने इसकी बहुत बड़ी शिफा इसके अंदर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर मामले में सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधी राह पर चला दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा